اب منیر صاحب، اب یہ ساری صورتحال کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ شاید اب ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو مانیں گے کیوں، لیکن مطلب وہ شاید کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بظاہر یعنی آپ ایک پرابلم کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ وہ یہ والا معاملہ ہو گیا کہ یہ اندازہ شاید وہاں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یار یہ جنگ شروع کرنے سے زیادہ یہ تو چھیڑ دیے، اب اس کو ختم کرنا ہے، یعنی اب اسے کیسے یہ تو جان ہی نہیں چھوٹ رہی یار، یہ والا ایک چکر ہو گیا ہے کہ اب وہ بیٹھتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ تک آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آتا ہے رہنے کے تم تو نہیں بات کریں گے آگے، یعنی اب اس کو یہ ایسا پھیل گیا معاملہ کہ جس کو اب امریکہ از فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ کہ اب اس کو سمیٹ کے آگے کیسے بڑھیں یار، اب آگے جان چھڑانی ہے اس سے۔ جی میرے خیال میں اب یہاں اندازہ امریکہ میں اور ٹرمپ صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جنگ غلطی تھی اور نیتن یاہو نے کھینچ کے ان کو اس میں شامل کیا اور اس سے نقصان ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، اور اب اس جنگ کو روکنے کے لیے جو دام دینا پڑ رہا ہے وہ کافی ہے، یعنی کہ نہ صرف جو فروزن ایسٹس جو چھوڑ رہے ہیں، ایران کی تیل کی تجارت پہ جو سینکشن تھے وہ ہٹ گئی ہیں، اور اوپر سے ایران نے جو ہرمز کے اوپر جو دعویٰ کیا ہے کہ ہماری کنٹرول ہوگی، اس کو بھی حل کرنا ایک مشکل بات ہو گئی ہے۔ تو یہ مسئلے اب تک ہیں۔ میرے خیال میں دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، پر ایران کی میرے خیال میں کچھ اپنی یہ سمجھ ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے اور اس لیے ہم زیادہ سخت پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اس میں یہی دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اب دوسری طرف امریکہ اگر مشکل میں تو ہے پولیٹیکلی، پر امریکہ بڑی طاقت ہے، اور میرے خیال میں ایران کو بھی نیگوشیٹ کرنا ہوگا، اور یہ کہاں جا کے بات بیٹھتی ہے وہی دیکھنے کی بات ہے، اور دونوں طرف سے اس کا داخلی سیاست میں نیگوشیشن بڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو قابل ذکر نقصان ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی جی جی، نہ صرف اس وجہ سے جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کو کافی نقصان ہوگا اس جنگ کی وجہ سے، دوسرا انفلیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے، پھر جو ٹرمپ صاحب کی جو ٹیرفس پالیسی ہے اس سے بھی جو نقصان ہوا ہے۔ تو بہت دو تین یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے یہی سمجھ یہاں یہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی یہ مڈ ٹرم الیکشن میں جو ان کا ہاؤس آف ریپرزینٹیو وہ ہار جائے گی، اور شاید سینٹ بھی ہار جائے۔ سیم گوز فار نیتن یاہو ان اسرائیل۔ اگر جنگ بند ہوتی ہے تو پھر نیتن یاہو کی صاحب کی سوال پیشی ہوگی، کورٹ میں پیشی ہوگی، پھر وہ الیکشن ہوں گے، اس امکانے ہار جائے، پر وہ جنگ روکنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے نیتن یاہو نے تو یہی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور یہ جو لیبنان کا مسئلہ ہے اس میں میرے خیال میں انہوں نے بہت چالاکی کی ہے، یہ جنیوا کے بعد میں یہ چالاکی کی ہے کہ یہ لیبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان یہ سمجھوتہ کر دیا ہے اور حزب اللہ کا بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے۔ اب حزب اللہ مشکل میں ہے، اس لیے اسرائیل اپنی جو حملے ہیں وہ اس کو ایک وجوہات مل گئی ہیں کہ وہ حملے جاری رکھے۔ ہاں، یعنی تو لگتا ہے یہ باقاعدہ کہ جان کر منظرنامہ ایسا بنایا گیا ہے کہ جس سے معاملات ایسی طرف جائیں کہ اسرائیل کو موقع ملے وہ کہ دیکھو یہ ہو گیا، دیکھو یہ ہو گیا، نظر ایک انٹینشنل ایفرٹ نظر آ رہی ہے نا چیزوں کو اسپوائل کرنے کی۔ بالکل